after the break اور بریک کے بعد ہم اپنے کچن میں ہیں جہاں پر ہمارے شیف عبد المنان آج کچھ ہلکا پھلکا لگتا ہے کچھ پکانے جا رہے ہیں. آج کیا پکا رہے ہیں؟ آج مدیہ ہم بنائیں گے ایک سٹارٹر کہلاتا ہے, اس کو کہتے ہیں انین رنگس, انین فرٹرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بڑی مزیدار سی اور ایک لائٹ اور کرسپی سی ریسیپی ہے. اس کے لیے انگریڈینٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. آپ کو چاہیے 4 میڈیم سائز کی انین لے لیجئے اور اس کے رنگس کاٹ لینے آپ نے تقریباً 1/4 انچ تھکنس کے, اس طریقے سے. اس کے علاوہ اس کا ایک بیٹر بنے گا جس میں ڈپ کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے. اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 کپ پلین فلاور, 1/2 کپ آف کارن فلاور, 1/2 ٹی اسپون آف سالٹ, 1/2 ٹی اسپون آف وائٹ پیپر پاؤڈر. اس کے علاوہ 1/2 ٹی اسپون آپ کو چاہیے بیکنگ پاؤڈر, اور اس کو ہم ٹھنڈے پانی سے اس کا ایک بیٹر بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم انین رنگس کو اس میں ڈپ کریں گے, فرائی کریں گے. اس میں نمک اس لیے کم ڈال رہا ہوں کیونکہ میں نے اس میں کنوار چکن کیوب ایڈ کرنی ہے. 1 کیوب ایڈ کروں گا میں اس ٹوٹل بیٹر کے اندر, ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈپ کریں گے اور ان کو ڈیپ فرائی کریں گے انٹل یہ کرسپ اور گولڈن ہو جائیں. اس کو آپ کسی بھی ڈپ کے ساتھ سرو کریں, چلی کیچپ کے ساتھ سرو کریں تو اٹ ول ٹیسٹ گریٹ. اور جیسے اب کچھ ہی مہینوں میں رمضان بھی آ جائیں گے تو آپ اس کو اپنی ریسیپی ڈائری میں لکھ لیجئے اور مے بی یہ آپ کی افطاری کے لیے ایک بڑا اچھا ایک اسنیک جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. چلیں کتنی دیر میں بنے گا؟ About 10 to 15 minutes is just frying. چلیں 10 to 15 منٹس. اچھا شایان, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں اسپیگیٹی, اچھا لزانیہ, میکرونی مجھے بہت پسند ہے. لزانیہ بڑی اچھی بات ہے یہ لزانیہ اور یہ بڑے اچھے کھانے ہیں, لیکن آج ہم گنڈے فرائی کر رہے ہیں بیسیکلی. اس کا نام ہم نے انین رنگز ہے لیکن بیسیکلی پیاز ہے اور فرائی ہونا ہے, اور کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں. تھینک یو. آج منان نے بالکل میٹ لیس کر دیا, بلکہ آج تو ویجیٹیبل لیس بھی کر دیا آپ نے. کوئی نہیں, لیکن وہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے یار کہ یہ اتنا کیا, یہ کچھ ہونا چاہیے اس میں, کوئی مطلب ڈش ہونی چاہیے. یہ تو بالکل ہی اچھا, لوگ وائس ورسا سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ گوشت آپ جو ہے فوکس کر رہے ہیں کہ چکن چکن چکن, تو آپ کو دیکھ کے کہتے ہوں گے گوشت. مجھے ویسے کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا چکن یا گوشت ہونا چاہیے, لیکن ابھی ہے ہمارے سامنے یہ آپ بوکیز دیکھ رہی ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک بوکے جو ہے وہ ان کو دیا جائے, انیک کو بڑا والا, تو چھوٹے والے کا کیا کریں. میں نے کہا یار یہ چھوٹا جو ہے یہ چھوٹے کو ملنا چاہیے, بیکاز اتنی خوبصورت باتیں اس نے کی ہیں, کیونکہ بھائی ایسا ہو تو سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دلوں میں رہ جاتی. اور انہوں نے کہا جی امی کو کیا دینا ہے بوکے میں. میں نے کہا ان کے پاس 2 گلدستے ہیں نا, ان کو اور کیا چاہیے. تو آئی تھنک بیسیکلی آپ کو تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بلکہ آپ کو دینا نہیں چاہیے, آپ کے پاؤں میں رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا ہے جس نے ملک کا نام وہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے, جو بیچارے ہمارے سیاستدان اور ان کے بچے جو آ گئے ہیں وہ نہیں کر سکتے. خیر, جتنا آپ کا اللہ نے ٹیسٹ میں آپ کا نام آیا, اتنا ہمارے جو سیاسی بچے ہیں اتنا ان کے اسکینڈلز ہیں. ان کی تو صرف جعلی ڈگریاں ہی سامنے آتی ہیں. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ کو یہ دیا جائے, اور آپ بھی آؤ یار, جسام آ جاؤ اسٹیج پہ یار. ہم سب سے زیادہ خوش ہیں. یہ انیک آپ کے لیے, اور یہ پھول تو مرجھا جائیں گے لیکن ہماری یادیں آپ کے ساتھ رہیں گی, چاہے وہ بل گیٹس ہوں یا بل ونڈوز ہوں. سوری مدیہ آپ کو ضرور دیتی پھول اٹھ کے, لیکن ان کی ایک ٹانگ خراب ہے ان کی, اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی, تو آپ بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے مدیہ کا گوڈا رات کو کہیں غلط جگہ پہ لگ گیا, اس لیے آج وہ کھڑے ہونے سے قاصر ہیں. اور جب کوئی گیسٹ ہمارے یہاں آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے رسپیکٹ دیں, اور ایک ہاتھ سے اسے پھول پکڑانے سے بہتر ہے کہ میں اٹھ کے اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آپ مجھ سے سینئر ہے تو میں چاہتی ہوں کافی انفیکٹ میں آپ سے پہلے کھڑا ہوا تھا. نہیں, مجھے تھا کہ آپ ان کو دے رہے ہیں. نہیں, میں ہی دیتا رہوں, آپ نے کچھ نہیں دینا. نہیں بالکل ضرور, میں بھی ان کو بہت سارا پیار دوں گی. بٹ پیار دیں آپ ان کو, شفقت دیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ, اور وہ اس کے پاس ایک ایسا, اور کہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے ایک ایج میں آ کے وہ ٹیچر ہوتا ہے. ایک ایسا ٹیچر, ایک ایسا کیریکٹر جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے, جو آپ جس کو فالو کرتے ہیں. جس طرح الیگزینڈر دا گریٹ کو اس کے استاد نے ایک کہانی کی کتاب دے دی جس میں ایک ایسا ہیرو تھا جس کو شکست نہیں ہوتی تھی, اور اسی طرح اس نے اپنا اس پہ ڈیولپ کیا. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو دیکھ کے یہ جو چھوٹا بھائی ہے ہمارا, یہ بھی آپ کو دیکھ کے فالو بہت اچھا کرے گا, اور انشاءاللہ آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن آپ کو چاہیے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے آپ کو اس طرح لگنا چاہیے, تاکہ آپ واپس آؤ اور ورک شاپس کنڈکٹ کرو اور یہاں کے بچوں کو اتنا ایجوکیٹ کرو کہ وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. میری اپنی یہ خواہش ہے. اور آپ کو میں کیا, میرے پاس تو بہت سارے سوال ہیں آپ کے لیے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بیٹھنا ہے یا آپ کا بتانا جو ہے, آج کل کے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کو آپ کیا انیشلی آپ کیا بتانا چاہو گے جس سے وہ
کیونکہ ان پہ بہت پریشر ہے. 20 منٹ کے بعد اس دن ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 20 منٹ کے بعد بچے کی جو کانسنٹریشن لیول ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو اس کی پسند کے بغیر کام کروا رہے ہیں وہ تھک جاتا ہے. کیا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ, یا آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہو, آپ کو بھی شوق ہے, اسپورٹس کا بھی شوق ہے, سب کا شوق ہے, تو کیا وجہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ اس کو کس طرح مکس کریں, کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں؟ فرسٹ آف آل تو اصل میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, بیکاز مائی ڈاٹر از لائک, فرسٹ آف آل تو اپنی وہ اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کریں. ٹھیک. اس کے بعد جس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ اس فیلڈ میں جائیں. یہاں پہ ایسے ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر, اگر ان کے فادر ڈاکٹر ہیں تو بیٹے نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اگر MBA کا ٹرینڈ بنا تو آگے جو پوری فیملی میں جتنے ہوں گے انہوں نے MBA کرنا ہے. اس طرح کمپیوٹر سائنس کا, مگر بچوں کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان کو اس میں جانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ رہے. اور آپ کا فیوچر کوئی کیا پلان ہے اس کے علاوہ؟ آپ کیا فیوچر میں یہی, میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ, ابھی تو میری فیلڈ چینج بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں ابھی کافی ریسرچ اور ابھی کر تو رہا میٹرک کا ہوں. رزلٹ بھی آنے والا ہے. جی میٹرک کا رزلٹ بھی ابھی آنے والا ہے. ہاں, لیکن اس میں کوئی ایسی میرے نہیں خیال کو کوئی پرابلم ہوگی, بیکاز جو مشکل ٹیسٹ ہے وہ, اور وہ تو مین ٹیسٹ وہی ہے جس کے لیے تو باقی تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو لیکن کوئی ایک سوال آپ کے ذہن میں ہو ایز اے اسٹوڈنٹ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, بیکاز یہ بھی اسی فیلڈ میں ہیں جو جس فیلڈ میں آپ ہیں. لیکن میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ لائک IQ لیول زیادہ میٹر کرتا ہے پڑھائی کے لیے یا تو پھر آپ کی محنت؟ محنت زیادہ ہے. محنت زیادہ IQ اگر آپ کا نارمل ہے, ویری ایوریج, تو آپ کو لگتا ہے کہ محنت کی بیس پہ آپ ہائی IQ لیول والی اچیومنٹ کر سکتے جی ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. بڑی اچھی ہے. شان, میں نے پڑھا بھی تھا آپ کے بارے میں کہ آپ نے سیل فونس کے لیے اور کمپیوٹر کے لیے آپ نے گیمز بھی بنائی ہیں. میں نے مائیکروسافٹ کا آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز فون, اس کے لیے میں نے گیمز ڈیولپ کی تھی. اس کا نیم ہے میچم پوکر اینڈ انویژن. اچھا اچھا اچھا, یہ دونوں آپ نے ڈیزائن کی؟ جی میں نے ڈیزائن کیا اور ان کا پروگرام بھی کیا. پھر آگے ویسے ڈاؤن لوڈ کی کوئی ایسا ٹیچر آپ کا جس کا بہت اہم رول ہو آپ کی زندگی میں, جس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرے ٹیچر ہیں سر واجد. سر واجد, وہ میرے انگلش ٹیچر ہیں, اور میرے سائنس ٹیچر ہیں سر لطیف. انہوں نے مطلب کہ بہت رول پلے کیا ہے میری اسٹڈی میں. بہت اچھی بات ہے. اور ہم چاہیں گے واجد صاحب کے لیے بھی ایک طرح ضرور تعلیم بجوا دیں. اور استاد ہوتے ہیں اور ایسی مائیں ہوتی ہیں جو ایسے بچے ڈیولپ کرتی ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کیونکہ اکثر ماؤں کا چیخ کے گلا بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, لیکن آپ کی آواز بھی ٹھیک ہے, آپ کے بچے بھی ٹھیک ہیں. یہ راز کیا ہے یہ ہمیں بتانا ہے آپ نے بعد میں, کیونکہ ہم سب پریشان ہیں کیونکہ آج کل بچوں کے بیگز اتنے بھاری ہیں, ان کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں, اور ان کا ہم کسی طرح ہمیں وہ وے آؤٹ نہیں مل رہا جس میں ہم وہ بریک ان کریں بچوں کے اندر, ان سے بات کر سکیں. اور دوست بھی ہیں, لیکن دوست کھلونوں کی حد تک ہے. ہمیں صرف کوئی چیز چاہیے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ چاہیے یا فلاں چاہیے. تو ایسا کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا تربیت ہے؟ کاش ایسی تربیت پوری قوم کی ہو کہ یہ ہم آہنگی, یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ رہنی چاہیے. سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کس فیلڈ میں اوپر تک جانا چاہتا ہے اور اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں اور وہ کیا خوبی ہے جس کو لے کر وہ آگے تک جا سکتا ہے. جیسے شایان نے بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ ڈاکٹر, انجینئر اور یہ وہ, بہت ساری ہمارے یہاں پہ اتنی اچھی اچھی فیلڈز ہیں اور بچوں کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا. والدین کے توجہ نہ دینے سے وہ زیادہ یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جیسے پیرنٹس تو فادر جو ہوتے ہیں وہ تو بہت بیزی ہوتے ہیں, ان کی تو صبح سے لے کر شام تک ان کی مصروفیات ہوتی ہیں. زیادہ ماں ہوتی ہے جو ہر وقت بچے کے پاس ہوتی ہے اور وہ دیکھ سکتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کس فیلڈ میں آگے تک جائے گا اور کیا کرے گا, کس شعبے میں وہ جائے گا. وہ چیز ڈھونڈنا ضروری ہے. جی وہ چیز ماں کو ڈھونڈنا ضروری ہے. ماں ڈھونڈ لے گی تو اس کا بیٹا اور یا اس کا بچہ, بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ بہت کامیاب زندگی گزارے گا. ماں کا ایک جو کانفیڈنس ہے ماں بچے کے اندر لے کر آتی ہے وہ زیادہ ماں کرتی ہے. ماں جو ہے وہ مین پلر ہوتی ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ ابھی اور کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ مطلب اور مجھے اسپورٹس کا بھی بہت شوق ہے. اسپورٹس کا بہت کرکٹ پلے کرتا ہوں. کرکٹ کھیلتے ہیں آپ؟ مطلب کوئی اچھی مطلب بالنگ بیٹنگ کیا؟ میں آل راؤنڈر ہوں. آل راؤنڈر. اور ادھر کوئی جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیں, بیکاز اچھا پہلے سے میرا ایک سوال ہے. ابھی آپ نے اتنا ایک اچھا ریکارڈ سیٹ کیا ہے, آپ کو گورنمنٹ لیول پہ آپ کے آگے پڑھائی اسپانسر کرنے کا کچھ کہا گیا ہے یا کہ آگے کالج میں آپ جہاں بھی جائیں گے تو گورنمنٹ اس کو اسپانسر کرے گی؟ نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ہے. مجھے مائیکروسافٹ کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی میں.
नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है, जब वही है हालात जो हर पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी उन्होंने अजाब डाला हुआ है हर किस्म का, और जलसे पे जलसा करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में लाहौर में जो पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स और एंटरटेनमेंट बंद हो गई तो आजकल सारे जलसे आते रश है। तो मेरा ख्याल है कि सारे ये जो लोगों का जो जलसों पे रश होता है वो इसलिए कि कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। बट एनीवे, मेरी ख्वाहिश है कि आप कल को पाकिस्तान का नाम और रोशन करें, पाकिस्तान को वापस आएँ और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसमें अपना रोल प्ले करें। बिकॉज दिमाग दिया जाता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत बड़ी आयद होती है। आपने एक दिमाग ने 18 करोड़ अवाम के बारे में सोचना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और हम अब ब्रेक पे चलेंगे और लेट्स गो टू अ ब्रेक एंड विल सी यू आफ्टर द ब्रेक with Jugnu Mohsin. See you. Thank you for staying with us. We are back from the break, but इस वक्त चलते हैं अपने सेगमेंट जियो अखबार की तरफ। जी जुगनू, हाउ आर यू? बस ठीक ठाक, वीकेंड गुजारा। वीकेंड लंबा गुजारा है और लग रहा है फ्रेशनेस मुझे वापस, वो जो 5 दिन की थकन है सुबह उठने की, वो आप लग रहा है कि आज बिल्कुल फ्रेश एंड यू रेडी टू फेस अनदर वीक। हाउ वाज योर वीकेंड? शान, बड़ा मजा आया, मजा भी आया और फिर बिजली भी गई और फिर वो सारा हमारा जो घर का साजो सामान है, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि बिजली आई। एनीवे, थोड़ी सी मैंने फिर जाके वर्जिश भी की और आपको पता है कि मैं स्विमिंग करने की मुझे बड़ा शौक है। तो वो तालाब है वहाँ, एक हमारे क्लब है, वहाँ मैं जाके तैरी। वहाँ अटेंडेंट है नसरीन, वो तो आपको मैं बताया उनको, तो उनकी बड़ी मजे मजे की बातें होती हैं। तो मैं जब पहुंची तो कहने लगी कि मैडम मैं आपका शो इतने शौक से देखती हूँ, शान सर कितने स्वीट है। मैंने कहा हाँ, बहुत बहुत ज्यादा स्वीट है, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है वो। अच्छा। तो कहने लगी कि आपको कैसा, मैंने कहा नसरीन असल में बात यह है कि शो की टेंशन में ना नींद ही गायब हो जाती है और इतनी देर हो जाती है नींद का इंतजार करते करते। तो कहने लगी मैडम नींद का इंतजार करने से बेहतर आप सो ही जाए। मैंने कहा अच्छा नसरीन ठीक है। अच्छा, ग्रीन लेंसेज लगाई हुई थी और बड़ी वो स्मार्ट, तो और लेकिन पानी बह रहा था आंखों में से। मैंने कहा नसरीन ये, कहती मैडम मैंने ग्रीन लेंसेज लगाई थी, मैं स्मार्ट, आपको नहीं अच्छी लगी? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी, लेकिन तुम्हारी आंखों, मैडम मुझे नजर अच्छी तरह नहीं आ रहा, बस सिर्फ ये है। तो मैंने कहा निकाल, नहीं आज का दिन तो मुझे पहन ले रहे थे, मैंने कहा स्मार्ट हो जा स्मार्ट। तो कहती है मैडम वैसे मुझे भी नींद नहीं आती ना अच्छी तरह रात को। मैंने कहा क्यों नसरीन? मैडम मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। अब मुझे आजकल एक ख्वाब आ रहा है कि चूहों का फुटबॉल मैच हो रहा है। चूहों का फुटबॉल, मैं रोज रात को ना अपने ख्वाबों में चूहों का फुटबॉल मैच देखती हूँ। मैं कहा नसरीन तुम मुझे तलकीन करी, तुम एक गोली लो और सो जाओ आराम से। मैडम मैं आज नहीं कल ले लूंगी क्योंकि आज उनका फाइनल है। तो इस किस्म का मेरा वीकेंड गुजरा। नहीं लेकिन अच्छा है। फिर जब बिजली चली गई, हाँ, और हमने सारा काम कराया, सैटरडे को सारा दिन काम कराया, संडे को जाके ना इतवार के दिन फिर पटाखा बोला कहीं घर में कोई वायरिंग में। तो सेठी साहब, नजम सेठी जो मेरे शौहर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, उसका नाम है सुहेल। उसको फोन करके, मैं गाड़ी में, हम कहीं जा रहे थे तो मेरे मुताबिक लाइट नहीं आ रही। आपस की बात तो फोन पे सुहेल यार बड़ा कमाल किया, देखे ना हुन फिर असी फिंगर की गल है, कितनी मुसीबत है सुहेल यार, कुछ करते से यार, मैं बड़ा तंग हाँ सुहेल, मैं तू मैं ना की सुहेल से। थोड़ी देर के बाद सॉरी सुहेल, वो मैं किसी और सुहेल को फोन कर रहा। तो इस तरह करके मेरा वीकेंड गुजरा। ये तो बड़ा, आई थिंक ये पाकिस्तान में रहने के यही, हाँ यही तो मजे हैं, यही तो जिंदगी है। हाँ यही जिंदगी है। और मतलब हम लोग सरवाइव कर जाएंगे, बत्ती नहीं भी होगी और कोई ऐसा हो जाएगा तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें इतना पोटेंशियल हो गया है कि वो हर चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे सियासतदानों को हम सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे हुकूमत को हम सर्वाइव कर रहे हैं। बाहर से लोग आके कहते हैं कि आप लोग इतने चैलेंजेस के साथ, इतने वॉर जोन में इतने चैलेंजेस के साथ काम करते हैं, जीते हैं, फिर भी काम करते हैं, प्रोडक्टिव है, और अगर ये मुसीबतें कम हो जाएं तो आप कितने ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान में क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट नहीं रही, कोई कॉन्सर्ट्स नहीं रहे, तो मैंने कहा कि ये जितने जलसे हैं, ये जलसे नहीं, ये सियासी कॉन्सर्ट्स हैं। तो अवाम हर एक के जलसे पे बहुत भरपूर तरीके से जा रही है, लेकिन खान साहब के सब जलसे पे भी बहुत रश देखने को मिलता है और बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि अखबार में भी आज बड़ा अच्छा उनके बारे में लिखा गया है। और तो ये क्या, ये जो तहरीक इंसाफ का जो
इतना बड़ा जलसा हुआ है रावलपिंडी में, और बड़ा कहा जाता है कि रावलपिंडी में जो बड़ा जलसा हो वो उसका मतलब है कि आप कोई बड़े ओहदे पर जाने वाले हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस जलसों की, और ये जो इतनी मैसेज में लोग निकल रहे हैं, और ये क्या वजह है इसका? कुछ शान, ये सिर्फ खान साहब के जलसों में आवाम नहीं आती, आवाम मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में भी जाती है, आवाम मियां नवाज शरीफ के जलसों में भी जाती है, आवाम गिलानी साहब के जलसों में भी जाती है, उनको वोट भी डालती है। तो मेरा तो ये एक सीधा सा उसके बारे में एक तज्जिया है, वो ये कि 60 साल हो गए हैं हुक्मरानों को, अवाम को पागल बनाते हुए, अब अवाम हुक्मरानों को पागल बना रही है और हर जगह जा रही है। और ये बात तभी पता चली, दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब इलेक्शन होंगे। लेकिन खान साहब का जो जलसा है बिल्कुल बड़ा जलसा था, लेकिन मैं वहाँ जो अवाम माशाल्लाह जवान लोग ही थे वहाँ के, और मैं उनके भोलपन पे मुझे देख के मुझे खुशी भी हुई, थोड़ा सा दुख भी हुआ, क्योंकि हम जैसे पुराने पापी जो हैं, हमें याद है बेनजीर भुट्टो के जलसे, हमें याद है 1986 में उनकी वापस आमद पाकिस्तान में, मुझे याद है ट्रक के ऊपर सारी सारी रात बैठ के देखना, क्योंकि मैं हमेशा से सियासत में मुझे दिलचस्पी रही और मैं सहाफ़ी रही हूँ। तो शान, वो जो 1986 का जलसा था जब बेनजीर वापस आई हैं, इतनी बड़ी खलकत का मैंने एक जगह जमा होना कभी जिंदगी में ना देखा, ना पहले उसके देखा, ना बाद में देखा। यही लियाकत बाग जब 1990 में बेनजीर की हुकूमत, पहली हुकूमत डिसमिस होने वाली थी, अभी डिसमिस नहीं हुई थी, तो मुझे याद है इसी लियाकत बाग में बेनजीर भुट्टो ने एक जलसा किया था। मैं कहती हूँ उससे दुगने लोग थे वहां पर उस वक्त, ठीक है, और नारे थे और बड़ा ये था, शऊर था। लेकिन आजकल मीडिया में हर जगह नजर आता है। खान साहब के जलसे कॉन्सर्ट्स भी तो होते हैं, लोग जवान लोग तफरी करने भी जाते हैं वगैरह, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बिल्कुल अच्छी अटेंडेंस थी। और खान साहब ने कुछ बातें भी की वहां पर, जिस तरह ये हमेशा करते हैं। सुनामी, मैं थोड़ा सा बताएं ना, सुनामी आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे जो नाजरीन हैं वो हमारे अपने जियो पे एक प्रोग्राम चला, अवाम की अदालत, इफ्तिखार अहमद साहब ने वो प्रोग्राम कंडक्ट किया एक दिन पहले, यानी कि बल्कि उसी दिन उन्होंने कंडक्ट किया, और रात का है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसके पास भी वो सहूलत है वो देखें। और इफ्तिखार साहब ने खान साहब को वो सवाल पूछे जिनका वो उस जलसे में खान साहब के पास जवाब नहीं था। मैं चाहूंगी कि खान साहब उन चीजों का जवाब दें। बड़ी अच्छी बात की है, मसलन मैं इसी बात पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, और डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक, बिकॉज दिस आई रियली वांट टू हेयर, बिकॉज यूथ इसके पीछे है, बहुत कुछ इसके पीछे है, प्रोपेगेंडा है, सब चीजें हैं, सुनामी है। आई वांट टू फाइंड मोर अबाउट दिस। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। जी, आप बता रही थी कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड आई जस्ट वांट टू हियर दिस। तो वो क्या आप जलसों का बता रही थी कि इमरान साहब ने जो खान साहब कहते हैं कि मैं तब्दीली की एक लहर यानी कि सुनामी लेकर आऊंगा, और मैं पाकिस्तान को 90 दिन में करप्शन से पाक कर दूंगा, मैं पाकिस्तान की काया पलट दूंगा, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें करते हैं। और जो उनकी जो ऑडियंस है, यानी कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर, और जो बढ़ती हुई एक तादाद लोगों की उनकी तरफ माइल है, वो ये समझना चाहती है कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब मैं जिस प्रोग्राम का आपको हवाला दे रही हूँ उसमें इफ्तिखार अहमद साहब ने कुछ सवालात पूछे जो कि मैंने टीवी पे भी देखे, फिर मैंने उनका जलसा भी देखा, मैंने कोशिश की समझने की कि ये तब्दीली आएगी कैसे जिसके खान साहब वादे करते हैं। अब शायद मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए कि आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी कदगन है तब्दीली में, इस मुल्क में, इस रियासत में, अगर आप उसकी बात ही नहीं करते तो आप खाक तब्दीली लाएंगे। असल बात तो ये है ना कि एक दिन का फौज का बजट और सारे साल की सेहत और तालीम के ऊपर खर्चा पाकिस्तान का एक बराबर है। खान साहब बात ही नहीं करते, वो आर्मी के ऊपर बात नहीं जी, वो बात ही नहीं करते कि ये रियासत जो है पाकिस्तान की, ये फौज के हाथ में है, फौज इसके ऊपर गालिब है, फौज सबसे ज्यादा खर्चा करती है। हम लोग पेट काट के अवाम जो है, जो टैक्स पेयर है, जो उनको पालते हैं, वो यानी कि जंग तो कोई जीत नहीं सकते, अपने मुल्क को ही उन्होंने फतह किया हुआ है, और सारे मुल्क में इर्द गिर्द आग लगी हुई है। तो उसमें सिर्फ सियासतदानों का तो कसूर नहीं ना, उन सब का कसूर है जो कि यहाँ पर इक्तदार में है। और रियल इश्यूज हैं, उन पर रियल इश्यूज के ऊपर तो खान साहब आते नहीं, और ये रियल इशू है पाकिस्तान का। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो तो जी अपनी इद्दत पूरी कर रही है, और वो कहती है कि जी किसी तरह हम यहाँ पर अपनी कुर्सी में अपने
اپنا ٹائم پورا کر لیں اور ہر وہ بات جو ہے فوج کی جائز ناجائز وہ سب کچھ وہ مان لیتی ہے. تو ان کے اوپر تو کسی قسم کا بھروسہ کرنا یا امید رکھنا تو وہ تو بالکل آپ فضول. کو یہ تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ یہ ان کی سائڈ لے رہے ہیں؟ نہیں سائڈ چھوڑیں آپ, وہ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو لیٹے ہوئے ہیں نا. پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ تو لیٹی, وہ تو کھڑی ہو کے کہہ نہیں سکتی کہ جی آپ یہ مت کیجئے, اس کے ساتھ عوام کا اتنا نقصان ہے. اب دنیا کے ساتھ الگ تھلگ ہو کے دنیا سے بیٹھ جانا کس ملک کے فائدے میں ہے, آپ مجھے بتائیں. نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب کی ساری جو تقریر اس میں عزت, ذلت, پیٹ, کچکول, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو غیرت وغیرہ پہ مبنی ہوتی ہیں. ان کو کیا پتا غربت کا, ان کو کیا پتا مہنگائی کا, اس قسم کی چیزوں کا. ان کے تو ماشاءاللہ بچے ولایت میں پلتے ہیں. تو بات تو ان کے لیے ہے, لوگوں کے لیے جو یہاں رہتے ہیں, کماتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, اور یہاں کے عوام جو محنت کش ہے, اور ہم بھی عوام میں شامل ہیں شان, کیونکہ ہم بھی محنت کرتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں, اور ہمارے سب اثاثے یہی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب اصل مسائل کی طرف آئیں. اگر وہ ایک ایجنٹ آف چینج بننا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسٹیٹس کو کے حامی نہیں ہو سکتے. ان کو ان طرف بھی آنا چاہیے, اور وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. وہ کرپٹ سیاستدان اور اس قسم کی بات کرتے ہیں. جو سیاستدانوں کی کرپشن ہے وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے پاکستان کی معاشی زندگی کا. جو سب سے بڑا ہاتھی کمرے میں کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے, ان کو نظر نہیں آتا, ان کو نظر نہیں آتا. یہ میں ضرور اس حوالے سے خان صاحب کو ضرور کہوں گا کہ آپ نے ایک امید جگائی ہے لوگوں میں اور یوتھ میں, اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ جو ان کے سوالات ہیں اس پہ ضرور آپ بات کریں. جو آپ پہ باتیں آ رہی ہیں, جو باتیں بھی سامنے آتی ہیں, اس میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر کے چلیں, تاکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی امید ٹوٹے. کہ امید ٹوٹنا جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کرتے اب, بیکاز ہمارے پاس امیدیں ہی بہت سی کم سی رہ گئی پاکستان میں. تو ہم نے اگر امید لگائی ہے, اگر لا لگائی ہے اور بات کی ہے آپ سے, اور یوتھ آپ کے ساتھ ہے, تو اگر یہ سب باتیں اگر ہوگی, تو اگر آپ اس میں جیسا جگنو نے ایک بہت اہم حصہ جو ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا اس پہ بات کی ہے کہ کس وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی طرف بھی آئیں. اور اگر ونڈ آف چینج چلنی ہی ہے تو وہ صرف سیاستدانوں کے لیے کیوں, عوام کے لیے کیوں نہیں, اور ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں, جو چاہے وہ فورن پالیسی ہو یا لوکل پالیسی ہو, جو بھی ہے اس پہ بھی تھوڑا خان صاحب آپ کی طرف سے یہ ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی جواب دیں. بلوچستان پہ آج کل بہت لوگ بول رہے ہیں, کافی لوگ فورمز اکٹھے ہو گئے ہیں, فٹافٹ اسمبلی میں بھی ایک دو چیزیں آ گئی ہیں. جتنے آپ کے جتنے ایڈیٹوریلز ہیں وہ سارے بلوچستان پہ بیس کر رہے تھے کل کے پیپرز میں, پرسوں کے. ایک جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر سارے سیاسی لوگوں نے آ کے وہاں پہ بلوچستان کے اوپر بولا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ اچانک ایک ایجنڈا بلوچستان کیوں ہو گیا؟ یہ بھی ایک پاکستان کا اس وقت المیہ اور بنیادی مسئلہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان پہ جائیں, آخری ایک کلمہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو کل خان صاحب کا جلسہ اور جو ان کا کل رات کو جیو پہ پروگرام بھی ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک لیڈر کی جو کہ ایماندار ہو, جس کی نیت صاف ہو, اور وہ ملک کی کایا پلٹ دیتا ہے. انہوں نے بات کی ایک مہاتر, ایک اردوغان, ایک منڈیلا کی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ہزاروں, سینکڑوں, لاکھوں لوگ وہ کہاں گئے جو ایک تو محنت کش کر ہیں یہاں کے اس عوام کی, جو کہ روزمرہ کی زندگی جی کے بھی یہاں پر چینج لے کے آتے ہیں. وہ کہاں گئے جو کہ تختہ دار پہ چڑھتے ہیں, جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جنہوں نے اتنی جدوجہد کی ہے, وہ بھی یہیں پہ, وہ بھی انہوں نے بھی وہی تو ایجنٹس آف چینج بنے ہیں. جب لیڈران اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو ورکر ہوتے ہیں وہ چینج لے کر آتے ہیں. جو خان صاحب کی پارٹی آرگنائز کرتے ہیں, اصل تو چینج کے علمبردار وہ ہیں. تو ایک لیڈر سے کچھ نہیں ہوتا, اٹ ہیز ٹو بی اے موومنٹ. یہ کام کرنا, اور ان کو لوگوں کو اعتراف بھی ان کا کرنا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. نہیں, بڑی اچھی بلوچستان کی آپ نے بات کی. ہاں, لیکن میں اس پہ آؤں گا, لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ مدیہ کہاں پہ ہیں اور وہ کیا بنا رہی ہیں. تھینک یو شان. بنا میں نہیں رہی تھی, بنا رہا تھا منان, اور وہ بھی نہایت ہی ہلکی پھلکی ڈش, فرائیڈ انین رنگز. ہاں جی, فرائیڈ انین رنگز جو کہ بن چکے ہیں, اور یہ رمضان میں بنانے والی چیز جو آج آپ نے بنا دی. آپ ٹی ٹائم پہ بنا دی کہ کرسپی؟ ٹی ٹائم نہیں تھا. یہ بہت اچھی بنی, اور یہ آپ رمضان میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. ریسیپی آپ کے سامنے تھی, اور اگر آپ ریسیپی نوٹ نہیں کر سکے تو پھر آپ اس کو ریپیٹ ٹائمنگز میں ضرور نوٹ کر سکتے ہیں. جی شان جی, میں کچن میں کھڑی ہو کے جو عورت پکاتی نہیں وہ بیوقوف بناتی. میرے خیال میں آپ بیوقوف بنا رہی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ہے, جہاں بھی ہے, جو مرضی وینڈ آف چینجز آئیں, جو مرضی نعرے آئیں, جو مرضی پولیٹیکل پارٹی آئے, بٹ میں عوام سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ہوپس جو ہیں وہ اپنے اندر اس ہوپ کو اپنے اندر ڈھونڈیں, ان چینجز کو اپنے اندر ڈھونڈیں. بیکاز جب آپ چینج کرتے ہیں, کہتے ہیں جب قوم تیار ہوتی ہے تو تب لیڈر آتا ہے, لیڈر آنے سے قوم تیار نہیں ہوتی. سو اپنے اندر وہ ارج پیدا کریں
کہ آپ ایک لیڈر کو چاہتے ہیں, ایک ایسے انسان کو چاہتے ہیں جو آپ کو انصاف دلائے اور آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. یو آر دا چینج یو وانٹ ٹو سی. اسی بات میں آج کا شو ختم کرتا ہوں. جیو شان سے.